دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہی ہوں جسے سن کے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی محنت کیے بغیر، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے، اس کی زندگی گزرتی رہے۔ ایسے ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، کس کے گھر جاؤں اور کیا کروں کہ مفت میں ہی کچھ کھانے کو مل جائے۔ آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے، وہاں سے ضرور کچھ کھانے کو مل جائے گا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ باغ میں پہنچ کر وہ درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا۔ پکڑنے جانے کے ڈر کی وجہ سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا اور چھپنے کے لیے وہ ایک گھنے جنگل میں گھس گیا۔ جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑے کو دیکھا جس کے پیچھے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ آدمی حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے، بھوک سے مر کیوں نہیں گیا، کیونکہ دو ٹانگوں کے ساتھ شکار تو کرنا دور کی بات ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ جنگل میں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اتنے خطرناک جانور ہیں جو ایک منٹ میں اس کو چیر پاڑ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آرام سے ادھر ادھر رینگ رہا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر آتے دکھائی دیا۔ وہ آدمی جلدی جلدی ایک درخت پر چڑھ گیا اور سوچنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا کیسے اپنی جان بچاتا ہے۔ اب بھیڑیا چونکہ بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر جب بھیڑیا کے بالکل قریب آیا تو لڑکے نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہے جو اس نے بھیڑیا کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا۔ وہ آدمی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک شیر بھیڑیا کو کھانے کی بجائے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ خدا کی قدرت پر عش عش کر اٹھا۔ بے اختیار اس کے دل نے کہا کہ خدا بڑا ہی رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ خدا ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنا کے رکھتا ہے، اسی لیے خدا نے میرے لیے، میری مدد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا، کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا۔ جس طرح اس بیچاری بھیڑیے کی مدد کرنے کے لیے خدا نے شیر کو بھیجا ہے، اسی طرح میری مدد کرنے کے لیے بھی خدا نے ضرور کوئی پلان بنایا ہوگا۔ وہ خوشی خوشی جنگل سے باہر نکلا اور ایک اونچی ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، پھر بھی صبر سے انتظار کرتا رہا۔ پورا دن گزر گیا، وہ بھوکا پیاسا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ خدا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ اب اسے وہاں بیٹھے بیٹھے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آخر وہ اٹھ گیا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈے، ایسے تو وہ مر جائے گا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بڑا عقل مند دکھائی دیتا تھا۔ اس آدمی نے بوڑھے کو ساری بات بتا دی اور پوچھا کہ خدا نے تو اس بھیڑیے پر رحم کھایا، اس کی مدد کی، لیکن خدا کو میرا خیال کیوں نہیں آیا، اس نے میری مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بھیجا۔ بوڑھے آدمی نے تو پہلے اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر کہا کہ یہ سچ ہے کہ خدا اپنے پورے مخلوق کا خیال رکھتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، اس نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، تم بھی اس کے پلان میں شامل ہو، لیکن تم خدا کے اشارے کو نہیں سمجھ پائے۔ خدا چاہتا ہے، وہ تم کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو، نہ کہ بھیڑیا کی طرح، دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنو، دوسروں کی مدد کرنے والا بنو۔ زندگی میں ہم بھی بعض دفعہ خدا کے اشاروں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور ان کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے، طاقت دی ہوتی ہے، صلاحیت دی ہوتی ہے۔ خدا ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے، نئی امید دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں۔ اس نے ہمیں کسی مقصد، کسی پرپس کے لیے بنایا ہے۔ وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ چاہے تو ہم کل کا سورج کبھی بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ ہر روز ہمیں پھر سے جگاتا ہے ایک نئی زندگی جینے کے لیے۔
کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے ایک پلان ہے اور وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے، لیکن ہم مایوسی اور ناکامیوں میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے، دکھی اور اداس رہتے ہیں۔ جو نہیں ملا اسے یاد کرتے کرتے جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے اشاروں کو ہم تبھی سمجھ پائیں گے جب ہم پازیٹیو سوچیں گے، اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے، اچھے کی امید رکھیں گے، ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی عادت بنائیں گے اور ہر چیز میں اچھائی تلاش کریں گے، اچھی امیدیں رکھیں گے، اچھے گمان رکھیں گے، تو بند دروازے بھی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم اچھے کی توقع رکھنے کی عادت بنائیں گے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں پازیٹیو رہیں گے، تو قدرت کے اشارے ہمیں سمجھ آنے لگیں گے۔